نہ جانے کی مثلا کیویں جس شیخ کے نام پہ آپ گھوم رہے ہیں اور آنکھیں بند کی ہاں ہوئی جی آپ کی ساری محفل گزار کی، نہ جانے محفل میں کتنے لمحات ہاں آپ جی کو ایسے میسر آ سکتے تھے جو نہ ہوئے، ہاں ہے کہ نہیں؟ ایک جھولا ہوتا ہے، ایک جھولا ہوتا ہے، بائک ذوق ہار، وہ سارا کچھ ہو جائے وہ ایک ٹائم کے لیے جھولا ہوتا ہے۔ گا ہو جائے گا ٹینشن لے کوشش یہ کریں، مولانا ابو نہیں نہیں تعالیٰ سے پوچھا جائے وجد کیا ہے، ذوق کیا ہاں ہے کر دے اور کس کو ہوتا ہے، ٹھیک کس کو ہوتا ہے؟ ٹھیک یہ جسم کو ہوتا ہے یا اندر روح کو ہوتا ہے؟ یار کوئی مسئلہ نہیں میں کر لایا کس ہاں کو جی ہوتا ہاں ہے؟ جی میں نے بس کھول دیا ہے، یہ جسم پیک کو ہو ہوتا جائے ہے، یہ اس کے اندر جو روح ہے اس کو ہوتا ہے۔ ٹھیک حضرت مولانا روح کو ہوتا ہے، خیر ہے توجہ میری طرف رکھے ہو کرتے رہیں گے وہ سارے، روح کو ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا جی اگر روح کو ہوتا ہے تو پھر باہر وجود کیوں ہوتا ہے؟ تو روح کو ہونا، ایک پنجرے میں ایک پرندہ بند ہو، ایک طوطا بند ہو کسی پنجرے میں، اگر وہ طوطا اندر سے ہلے تو کیا خیال ہے پنجرہ ہلے گا کہ نہیں ہلے گا؟ تو وجود کی مثال ایسے ہی ہے، اندر سے روح کو ذوق ہوتا ہے اور وجود کیونکہ پنجرہ ہے روح کا، اس لیے یہ وجود بھی حرکت کرتا ہے۔ اب کتنی دیر حرکت کرتا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بہت شدید ذوق ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ میں چیک کر لینا وہ شخص بے نمازی ہوگا، دیکھ لے۔ جس کو شدید ذوق ہوتا ہے 10 بندے اس نے بھی زخمی کر دیے، مثال دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تو بزرگوں نے فرمایا کہ چیک کرنا وہ بے نمازی ہوگا۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب برتن صاف ہوتا ہے نا اس میں ہر صاف چیز بہت صاف لگتی ہے۔ کسی گندے برتن میں اگر دودھ ڈالا جائے گا تو دودھ کی پاکیزگی تو ختم نہیں ہوئی نا، لیکن اس برتن نے دودھ کو پینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت کی رحمت آسمان سے برستی ہے، پھولوں پہ برستی ہے تو شبنم بنتی ہے، یہ گند کوڑے کباڑ پہ برستی ہے، رحمت تو وہی ہے نا یا کوئی اور چیز ہے؟ یہاں پھول لگا ہوا ہے پھولوں پہ بھی وہی برسی ہے، یہاں گوبر پڑا ہوا ہے جانوروں کا وہاں پہ بھی وہی برسی ہے، یہاں اس کا رزلٹ مختلف ہے یہاں اس کا رزلٹ مختلف ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو دوسری طرح سمجھیے گا، مثال ایک اور دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہی قرآن ہے، قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہی قرآن ہے جسے پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور یہی قرآن ہے جسے پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ کمال نہیں ہو گیا، قرآن ایک ہی ہے، ایک طبقہ اس پہ ہدایت پا جاتا ہے ایک طبقہ اس پہ گمراہی میں شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جنہوں نے نسبت رسول کے بغیر قرآن سمجھا وہ گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کو اپنے دل میں سما کر قرآن کو پڑھا ہے انہوں نے فلاح پائی ہے، وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے زمانے میں نام پایا ہے۔ اچھا ایک پوچھ سکتے ہیں، دلیل پوچھ سکتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید کی پہلی سورت کا پہلا جملہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی ہے نا؟ قرآن مجید کے قرآن کریم کا دروازہ کھولیں جو سب سے پہلے آیت آپ کو خوش آمدید کہے گی وہ یہ ہے، وہ یہ آیت ہے۔ بعض نے کہا اچھا قرآن مجید کی تفاسیر مختلف بابوں نے، اولیاء کاملین نے، مفسرین نے مختلف انداز میں کیے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ ایک تو یہ وہ ترجمہ ہے جو آپ سارے سنتے ہیں۔ اچھا ایک ترجمہ وہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے،
समझिएगा, मेरा नाम है आबिद। मेरा नाम जिस लफ्ज से बना है वो अब्द है। अब्द इबादत, आबिद इबादत करने वाला। आबिद जो इबादत करने वाला हो, और जो बात की जाएगी वो इबादत होगी, जिसकी की जाएगी वो माबूद होगा। आप अगर कुछ थोड़ा सा मुंह से बोलेंगे तो मुझे समझ आएगा कि मैं सच कह रहा हूँ, आपको बात समझ आ रही है। ऐसे ही है ना, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, जो की जाती है वो इबादत है, और जिसको की जाती है वो माबूद होता है। और ये तीनों चीज़ें जिससे बनी है वो अब्द है, इबादत। ठीक है, ऐसे ही हम्द, का नाम क्या है? महबूब साहब, एक मिनट इधर आया, यहाँ बैठे थोड़ी देर के लिए, जरा बारीक लोग। देखिए अब बात समझ आई, मैं आपको समझा चुका, शायद आपने ये बात समझ ली है कि आबिद जो है वो अब्द से है। जो आबिद है, इबादत गुजार जो है, वो जिस लफ्ज से बना है वो अब्द है। अब मुफस्सरीन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें, हम्द जितनी भी है अल्लाह के लिए है। अब वो कहते हैं ज़रा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बात समझेंगे मेरी। जब भी किसी कॉमन चीज़ को प्रॉपर किया जाता है, अच्छा इसमें नकरा को जब भी इसमें मारफा किया जाता है तो कोई ख़ास काम किया जाता है उन जुमलों के साथ, अल्फाज के साथ। वो काम क्या है? देखिए अलिफ लाम अरबी में लगाते हैं, एक है लफ्ज़ किताब, एक है अल किताब, ठीक है, एक है कौसर, कोई भी कौसर, एक है अल कौसर, कोई ख़ास कौसर है। ठीक है, दो तीन मिसालें दी आपको, समझा दी है। अब मुफस्सिरीन कहते हैं हमने तो कायदा ये पढ़ा है कि जब किसी कॉमन चीज़ को, इसमें नकरा को, जो बहुत आम सी चीज़ होती है, जब उसको ख़ास किया जाता है तो अलिफ लाम लगाया जाता है। अब मुफस्सिरीन कहते हैं इस उसूल के तहत ज़रा अल-हम्द पे आ जाए। अल-हम्द वो कौन सी हम्द है जो अलिफ लाम के साथ ख़ास कर दी गई है? सारे आपको सुभान अल्लाह। मैं ज़रा बात मोहब्बत की कर रहा हूँ और आप मोहब्बत में डूब के सुने इसको। मुफस्सरीन कहते हैं हमने कायदा ये पढ़ा है, जब किसी आम चीज़ को ख़ास किया जाता है तो उसके नाम के साथ अरबी में अलिफ। अब ये हम्द है, ये कौन सी हम्द है जिसको अलिफ लाम लगा के ख़ास किया कर दिया गया है? अब मुफस्सरीन फरमाते हैं लफ्ज़ मोहम्मद, आबिद किससे बना था? अब्द से। किससे बना था? अब्द से। अब मुफस्सरीन फरमाते हैं हमने जब लफ्ज़ मोहम्मद को देखा तो पता चला कि मोहम्मद तो बना ही हम्द से है। मज़ा लेना अब इस बात का, अब अपने वजूद में रखना इस बात को। कुरान मजीद है और फ़कीरों ने कुरान मजीद को कैसे पढ़ा है, कैसे पढ़ाया है। वो कहते हैं जब हमने लफ्ज़ मोहम्मद को देखा तो फिर देखा आयत का एक माना है। लफ्ज़ जो अल कौसर है, अल कौसर के इस वक्त तक 42 माने कुरान मजीद की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, ये अल कौसर से मुराद 42 मतलब लिए गए हैं कुरान मजीद के। अब उन 42 में से और कितने रहते हैं वो जब तक इमाम महदी नहीं आते तब तक काम होता रहेगा, बात चलती रहेगी आगे। आज तख्ती बन जाती थी, उसके ऊपर लिख दिया जाता, ये सारी चीज़ें ऐसे ही है ना। अब फिर अपने सीने पे हाथ रख के बताना अल्लामा इकबाल ने जितना उनसे कहा, अल्लामा इकबाल ने उनसे कहा ये सारी चीज़ें जिनमें कुरान मजीद लिखा हुआ था, क्या आप इन सारी चीज़ों को किताब कह सकते हैं? इधर चमड़ा पड़ा हुआ है, इधर लकड़ी पड़ी हुई है, इधर कतना पड़ा हुआ है, इधर पत्ते पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर कुरान मजीद लिखा हुआ है। कोई है जो इस सारे को किताब के बोलो ना, कह सकते हैं? अभी तो आपने कहा ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। हमारे यहाँ तर्जुमा किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ फ़क्र किसे कहते हैं, फ़कीरी किसे कहते हैं। अल्लाह ने जिन लोगों को फ़क्र अता किया, फ़कीरी अता किया, क्या किया है?
अल्लामा साहब आप तो कुरान मजीद के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या ये कुरान मजीद के बारे में नहीं है? अल्लामा साहब ने फरमाया तुमने एक माना लिया है, मैं कब कह रहा हूँ कि कुरान मजीद के बारे में नहीं है। यकीनन कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बताओ इन सारी चीज़ों को किताब कह सकते हो? उन्होंने कहा जी नहीं कह सकते। किताब की तारीफ क्या है? किताब की तारीफ ये है सफ़े जुड़ जाएं, उसके ऊपर बाइंडिंग आ जाए, ये किताब और आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, ये किताब होगी। वो बंदे अल्लामा साहब से पूछते हैं आप हमें बताएं कि कुरान मजीद की इस आयत का आपके नज़दीक क्या तर्जुमा है? अब सुनिए मुबारक, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सवाल के जवाब में नात किया। मैंने शुरू करना है, आप सारे पढ़ जाएंगे, वो इतनी मशहूर नात हुई। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। अब समझ आई बात आप? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका वजूद इतना कामिल बनाया है कि इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो इज्जत रसूल की बात हो गई, आप तो किताब कह रहे थे। अभी अभी आपने कहा सारों ने ये जो किताब है, ये तो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अरे भाई सच बात है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन ये भी तो देखो, अल्लाह ताला ने अलिफ लाम लगा के किसी किताब को ख़ास किया है, फिर फरमाया ऐ मेरे महबूब का वजूद, ये आपका वजूद अक़दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी किताब है जिसके आज दिन तक किसी ने शक शुबे का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं किया। अच्छा आगे चल के देखिए, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अच्छा मेरा सवाल यह है, क्या मुत्तकी हिदायत पर नहीं होता? मुत्तकी तो होता ही वो है जो हिदायत पर हो। तारीफ ये है जो हिदायत पर हो, वही तो मुत्तकी कहलाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वो मेरा जो महबूब है ना, जो हिदायत पर है उनके लिए भी हिदायत रखता है। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा जितने भी मौजूद हैं सारे हिदायत पर थे कि नहीं थे? लेकिन सबका मरकज़ व महवर कौन था? आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। कहने का मकसद और मुद्दा ये है, पलट आया हूँ मैं अपनी बात पर, कि वो जो ज़ौक़ वज्द आफरीनी की कैफियत होती है उसको अपने वजूद का हिस्सा ज़रूर बनाएं। मौलाना रूम कहते हैं अपने पीर का नाम सुनकर जो वजूद हरकत नहीं करता, क़यामत के रोज़ अल्लाह उसको सज़ा देगा। मैं इश्क की बात है, मैंने इसलिए ये नहीं आन कराया कि कोई और ना सुने, आपको इसलिए करीब किया कि आप सुने। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ये बंदा गवाह है, मैंने इसको आगे इसलिए भी किया है। बहुत सारी ऐसी बातें अभी भी इसके सीने में मौजूद है, अगर कहेगा तो सबसे पहला जो काम मौलवी करेंगे वो उस पर फतवा लगाएंगे। लेकिन बात है ऐसी, मैंने यार दी नमाज पढ़ना है, किसने दी? शरा दी गल, यार दी नमाज क्या होती है? फंस गया ना बंदा, क्योंकि मौलवी साहब ने ज़ाहिरी इल्म हासिल किया है, उनके पास निस्बत नहीं है, वो नहीं जानता कि सच क्या है, तो सदाकत कहाँ पे ले जाती है। एक वक्त आता है इंसान तो रहता ही नहीं, फिर सब कुछ वही होता है। महफिल समा में ज़ौक़ दूर करें, ज़ौक़ के बगैर महफिल समा का समझने के मज़ा ही नहीं है। हाय हाय ख्वाजा अजमेरी ने तुरंत फरमाया बगैर मुआवजे के समा सुननी भी नहीं चाहिए। आपके फायदे की बात महफिल समा, अपना ज़र्फ इतना बड़ा करो कि आपको 20 बंदे मिल के कुछ सुना रहे हैं, तो आप इतने ही हैं कि आप जिसका कलाम सुन रहे हैं उसमें कुछ निछावर नहीं कर सकते। बगैर मुआवजे के समा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आपने समा के बहुत सारे मज़ामीन तैयार करवा कर, और पहले समा थी जो तबले हारमोनियम बाजे वगैरह के बगैर होती थी, कबाल बैठा करते थे और कलाम पढ़ा करते थे, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ इसके साथ चीज़ें शामिल होती थी।
حضرت خواجہ اجمری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درباری قوال سے کہا یار آپ اس لیے میرے اندر وہ چاشنی بھائیوں میرے بچوں جوانوں یہ حق پرستی کا رستہ ہے اللہ رب العزت کو حق جان کر حق مان کر پہچان کر آگے جانا ہے میں بہت دفعہ کہتا آیا ہوں بہت دفعہ کہتا آیا ہوں پتہ نہیں ہم عام روٹین کی جو باتیں ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے ایسے ہی ہے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ سارے کہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ اچھا گواہی کون دے سکتا ہے جس نے دیکھا ہو ایسے ہی جس نے دیکھا ہو گواہی وہی دے گا کیا خیال ہے گواہی دینے والا مسجد میں کھڑا ہو کے جھوٹ نہیں بول رہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے کون دے گا یہ گواہی جس نے دیکھا ہوگا حد ہوگی مؤذن ایک اذان میں 2 دفعہ کہتا ہے اور 5 نمازوں میں 10 دفعہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کتنی بڑی بات ہے وہ چلا کیسے کہہ رہا ہے محسوس کریں ہم بہت دور چلے گئے ہیں آگے مت جائیں پیچھے پلٹ آئیں اس وقت تک پلٹ آئیں جب آپ کے رزق میں اتنی برکت تھی سارا گھر کھاتا تھا اور پھر بھی کھانے بچ جاتے اس وقت چلے جائیں جب ایک گھر میں سالن پکتا تھا تو محلے کے 2-3 گھروں میں مائیں بھیجا کرتی تھی جاؤ اس کو بھی دے کے آؤ اس کو بھی دے کے آؤ اس کو بھی دے کے رہو آج آپ کے گھروں سے برکتیں عزتیں ختم ہوتی چلی گئیں اس لیے ختم ہو گئیں ہماری وہ دروازوں پر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہنے والی مائیں چلی گئیں وہ مہمان ابھی پتہ نہیں گاڑی سے اترتا تھا تو وہ ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کتنی دفعہ بسم اللہ کہتی ہوتی تھی ہے کہ نہیں اللہ رب العزت ایک ہے یہ گواہی ہم اس لیے دے رہے ہیں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ایک ہے ہم اپنے نبی کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے گواہی ہمارے نبی نے دی ہے ہم اپنے نبی کی زبان پر یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا آپ نے آپ کی زبان پہ ہمیں اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے دیکھا آپ نے گواہی ہم دیں گے اللہ ایک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہم مولا علی کے دھڑے کے لوگ ہیں بھائی ہم مولا علی کے ملنگ ہیں سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کا سایہ ہر وقت ہم پہ موجود ہے تاج پہنا ہے نا ساروں نے اس کے 5 پلر ہیں جس کو پنجتنی تاج کہتے ہیں جتنے بھی سلسلے ہیں جتنے بھی سلسلوں کا شجرہ سامنے رکھے میرے سلسلے کا شجرا سامنے رکھے وہ تاج پانے لے ذرا خوشی سے ہاتھ کھڑے کرو ذرا سارے جنہوں نے تاج پہنا ہوا ہے کہ جن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا ان کے شجرے میں 8 اماموں کی نسبت موجود ہے سبحان اللہ آقا کریم کی اولاد کے 12 امام ہیں 12 اماموں میں سے 8 اماموں کی نسبت ہمارے شجرے میں لکھی ہوئی ہے ہم ائمہ والے شجرے سے تعلق رکھتے ہیں اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہماری گھٹی میں شامل ہے ہمارے شجرے میں شامل ہے کیا کریں ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے جو اس سے باہر نکل جائے وہ کہاں جائے پھر اپنے آپ کو تنقیدی مت بنائیں تعریفی بنائیں اپنے آپ ایک بندہ کسی بھی موج میں ہے کسی بھی موج میں ہے بھائی وہ اس کے اپنے عشق کی کیفیت ہے آپ کو کیا ہو گیا دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے رکوع کیا تسبیحات پڑھی رکوع کرنے کے بعد آپ سجدے میں گئے تسبیح نہیں پڑھی تو کیا خیال ہے وہ سجدہ کاؤنٹ ہوگا وہ ہوگا سجدہ بولو تو سارے بڑے بڑے
سجدہ ایک بندہ اگر اپنے پیر کے قدم چوم رہا ہے تو وہ سجدہ کیسے ہو جائے گا؟ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آپ نے کہا حالت نماز میں کسی نے سجدہ کیا اور تسبیحات نہیں پڑھی، تو ابھی آپ نے کہا کہ وہ سجدہ نہیں ہے۔ جو اپنی ماں کے قدم چومنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر ماں کے قدموں پہ جھکا کے وار دیتا ہے اپنے آپ، کیا خیال ہے اس نے ماں کو سجدہ کیا ہے؟ اچھا اپنے باپ کے جس نے قدم چومے اس نے باپ کو سجدہ کیا ہے؟ آپ سوال کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، جو بندہ جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ کھلے دل سے سوال کرے۔ آپ جب تک بات کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیں گے بات کھلے گی نہیں، سینہ کھلے گا نہیں۔ اچھا میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقتدر صحابہ کبار جب بھی ملتے تھے قدم بوسی کرتے تھے، قدم بوسی کیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، حضرت مولا علی کنز المال شریف حدیث کی اتنی بڑی کتاب ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اگر جس بندے نے یہ کتاب پڑھ لی اس نے 86,000 کے قریب احادیث پڑھ لی۔ 16 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے، 16 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، ایسے ہی یہ میرا لائبریرین بیٹھا ہے، 16 جلدوں کی کتاب ہے وہ، غالباً 25-26 ہزار میں ہے۔ جس مولوی صاحب کی تنخواہ 15,000 ہے وہ 26,000 کی کتاب کدھر سے لے؟ کیونکہ آپ نے تو تنخواہ ہی نہیں دی مولوی صاحب کو، وہ کدھر سے اتنی مہنگی کتابیں لے کے پڑھے گے؟ معرفت کی کوئی بات کرے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب بھی حضرت علیہ السلام سے، جب بھی حضرت امیر حمزہ سے حضرت مولا علی ملا کرتے تھے، حضرت مولا علی حضرت امیر حمزہ کی قدم بوسی کیا کرتے تھے۔ اچھا معراج کی رات یہ ابھی کچھ دن پہلے گزری ہے، جبریل امین زمین پہ تشریف لائے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں، تو جبریل نے کیا کیا تھا؟ اس بات کو اعتراض کر کے اپنے آپ کو گنہگار مت کیجیے، کم از کم آپ اتنا کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ اس کی محبت کا اور اس کے شیخ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ابھی تک مجھ تک ابھی تک نہیں کھلا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرید کو ذوق ہوا اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، بس ٹھیک ہے، کیا کہتے ہو؟ ہاں سوٹا لاٹھی آپ کے ہاتھ میں، خواجہ اجمیری کے ہاتھ میں وہ تھی، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسے زمین کو ایسے کر لیا اور آپ کے ہاتھ ایسے ہل رہے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ کے مرید کا حال ختم ہوا، آپ حالت سکون میں آئے، تو لوگوں نے پوچھا حضور بات سمجھ ہی نہیں آئی، یہ عجیب معاملہ ہے، ادھر آپ کا ایک مرید ذوق کر رہا ہے اور آپ عام روٹین سے ہٹ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے اسٹک اپنی ایسے ہاتھ پہ رکھی ہوئی اور آپ ایسے کر رہے ہیں زور سے۔ آپ فرمایا میں نے دیکھا کہ جیسے وہ ذوق کر رہا تھا اللہ رب العزت نے زمین کو اس کے ساتھ ذوق کی اجازت دے دی، اگر میں نہ روکتا تو زمین تہو بالا ہو جاتی۔ اب یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ یہ عشق کی وہ کیفیت ہے جو عاشق اور معشوق کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جانتا ہے تو وہ معشوق جانتا ہے، یہ جانتا ہے وہ عاشق جانتا ہے۔ بس اتنی ہی بات کہوں گا، اپنے اندر اعتراضات کی جو فہرستیں لگی ہوئی ہیں اس کو ختم کر کے، اس کو سائڈ پہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عشق کی خیرات مانگے۔ میں پہلے دن سے لے کے آج دن تک، ابھی اس لمحے تک الحمدللہ ثم الحمدللہ خیر تقسیم کی، میں نے خیر کی بات کی، میں نے ادب کی بات کی ہے۔ یہ سارے جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے میرے ساتھ، یہ سارے جانتے ہیں، یہ حلف دیں گے اس بات پہ کہ آج دن تک میں نے یہاں کسی سے پیسے نہیں لیے۔ لوگوں نے زمینیں میرے نام کر دی، یہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، زمینیں اٹھا کے میرے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ فقیر کو زمینوں سے بھی غرض نہیں ہوتی، اگر کوئی آتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو شفا دیتا ہے تو اللہ نے اس کو شفا دی۔
اگر کوئی آیا اس کو شفا نہیں ملی تو اللہ نے اس کو شفا نہیں دی. ہم کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے؟ ہم تو اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ تیری مخلوق آئی ہے، بھلا کر دے گا، تیرا بھلا ہے، تیری مخلوق کا بھلا ہے. وہ نہیں کرتا تو وہ نہیں کرتا. یہ تعویذات بیچنے والے لوگوں نے لوگوں کے عقائد اتنے خراب کر دیے. آپ کا رزق اس نے بند کیا ہوا ہے، آپ کے بچے اس نے بند کیے ہوئے ہیں. ایسا سنتے نہیں سنتے آپ؟ رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کی جرت بند کرے؟ یہ آپ کی سوسائٹی کی باتیں ہیں، آپ کے معاشرے کی باتیں ہیں، اور کس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں اور کس طرح لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک بندے نے تعویذ بھی بیچا، پیسے بھی لیے آپ سے، اور ساز و سامان بھی لے لیا آپ سے، اور آپ کے عقیدے پہ اتنا بڑا ڈاکہ مار دیا کہ آپ اپنے عقیدے سے ہی باہر نکل کے چلے گئے. کتنا بڑا شرک ہو گیا. اس کو کیوں نہیں شرک کہتے؟ کہ اس نے رزق بند کر دیا. رزق تو دیتا ہی اللہ ہے. آپ نے انسان کو اس کا شریک ٹھہرا دیا. یہ بھی رزق بند کر سکتا ہے، وہ بھی بند کر سکتا ہے. اپنے آپ کو خیر والا بنائیں. آپ کے قریب بیٹھنے والے لوگ جب اٹھے تو وہ آقا کریم علیہ السلام کے عشق کی، محبت کی خیرات لے کر اٹھے. آپ اگر کسی عطر بیچنے والے کے پاس، خوشبوئیں بیچنے والے کے پاس جائیں نا، کچھ بھی نہ لیں، کچھ بھی نہ لیں، ایسے ہی واپس اٹھ کے آ جائیں. کم از کم آپ جو چیز وہاں سے لے کر آئیں گے وہ خوشبو ہوگی. آپ کسی لوہار کے پاس چلے جائیں، کچھ بھی نہ لیں. وہ کام ہی ایسا ہے، جب آپ گھر واپس آئیں گے تو آپ کے دماغ میں اس کو روز ٹک ٹک گھومتی رہے گی. اللہ رب العزت کے محبوب اور آقا کریم علیہ السلام کی امت میں اللہ رب العزت ایسے اولیاء کو پیدا کیا ہے. ایسے ایسے اولیاء کاملین ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا ایک شخص ہے، اس نے چادر اوپر کی ہوئی ہے اور بننے پہ لیٹا ہوا ہے. یہ تو دو پٹیوں کے درمیان بنا ہی ہوتا ہے نا، اس پہ لیٹا ہوا ہے، اور وقت ہے عصر کی نماز کا. حضرت خضر علیہ السلام دل میں سوچتے ہیں یار یہ کیسا آدمی ہے، نماز کا وقت ہے اور سو رہا ہے. آپ اس کے قریب گزرے نا، قریب ہوئے تو آپ نے اس کی چادر کو ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے، اٹھو نماز پڑھو. اٹھانے کے لیے نیچے جھکے، چادر کو جیسے ہی ہاتھ رکھا اس نے چادر کو ہٹایا اور کہا خضر میرا سونا بھی عبادت میں شامل ہے. تو خضر علیہ السلام اس کو دیکھنا شروع. اللہ کی مخلوق میں ایسے ایسے لوگ ہیں. ابھی میں حضرت بابا فرید صاحب کی بات، یہ ڈاکٹر وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ان کے گھر میں ان کو بتا رہا تھا. بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مرشد گرامی نے مجھے فرمایا اللہ رب العزت میدان محشر میں فقیروں کو ان کی گدڑیوں سمیت بلائے گا. جب وہ میدان محشر میں آئیں گے انہوں نے وہی فقیری گدڑی اوپر کی ہوگی اور اس کے ساتھ رسیاں لٹک رہی ہوں گی، رسے ہی رسے ہوں گے ان کے ساتھ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فقیر حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ پل صراط پر اپنی ڈیوٹی کرو. وہ فقیر پل صراط پر جائیں گے اور ان رسوں کے ساتھ، تنابوں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ چمٹ جائیں گے اور وہ ان کو لے کے پل صراط سے آگے نکل جائیں گے. بابا فرید